کہ کسی بھی زندہ قوم کے لیے سال اور تاریخ نہایت ضروری ہے، اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے زمانہ قدیم سے اکثر اقوام اپنے پاس اپنی تاریخ رکھتی تھیں جس سے وہ کام لیا کرتی تھی۔ آپ کے پاس اگر تاریخ ہی نہ ہو، آپ نوکری کیسے کریں گے؟ آپ تنخواہ کیسے لیں گے؟ آپ کام کیسے کریں گے؟ اور یہ لوگ بعض مشہور واقعات سے تاریخ مقرر کیا کرتے تھے۔ یہ جتنی بھی تاریخیں چلی ہیں، عیسوی کی تاریخ چلی ہے، ہجری کی تاریخ چلی ہے، رومن امپائر کی تاریخیں چلی ہیں، ہاں جی، یہ جتنے بھی بڑے بڑے ان لوگوں نے کیسے اپنی تاریخیں مقرر کی۔ آج آپ کہتے ہیں جی یہ کون سا سال چل رہا ہے جی، یہ 2022 سال چل رہا ہے جی، ہاں جی، 1441 ہجری چل رہا ہے جی، رومن کا سال یہ چل رہا ہے جی، بکرمی کا سال یہ چل رہا ہے جی، ہاں جی، آپ یہ کیسے طے کرتے؟ بعض بادشاہوں کی بادشاہت کے عروج و زوال سے تاریخیں مقرر کی جاتی تھی۔ یہود نے بیت المقدس کی ویرانی کے واقعے سے تاریخ مقرر کی، اور عیسائیوں نے، یہودیوں نے بیت المقدس کی ویرانی سے اپنی تاریخی کیلنڈر انہوں نے ترتیب دی، اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، اپنا آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، ان کے نزدیک شہید کرنے کے بعد انہوں نے تاریخ کو مقرر کیا۔ یہ عرب کی جو تاریخ چلتی ہے، عرب کے لوگوں نے واقع فیل سے تاریخ مقرر کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے نا جی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ انہوں نے اس واقعے سے تاریخ کو مقرر کیا، اور اسلام میں سن ہجری کا استعمال کیا گیا، اور جو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جاری ہوا، ہاں جی، سن ہجری انہوں نے حضور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور عمر فاروق اعظم کے کارناموں میں ایک یہ کارنامہ بھی ہے کہ آپ نے اسلامی تاریخ کی ابتدا فرمائی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ تاریخیں کیسے چلیں، کیلنڈر کیسے چلے۔ 2022 چل رہا ہے، یہ 2022 کب سے ہوا؟ ہاں جی، بکرمی کا ہے، رومنز کا ہے، عرب کا ہے، ہمارا مسلمانوں کا ہے، تو ان کی ابتدا کہاں سے؟ عیسوی سال کی ابتدا۔ فرہنگ آصفیہ کتاب ہے میں لفظ عیسوی کے تحت مرقوم ہے کہ وہ سن جو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے زمانے سے شروع ہوا، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عیسوی تاریخ کی ابتدا کب سے ہوئی؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر وہ کہتے ہیں مگر انگریزی تاریخ کے موقف ان کے انتقال سے یہ سن شروع ہوا، ٹھیک ہے نہیں، انگریز کہتے ہیں نہیں، ان کی ولادت سے نہیں، ان کے وصال سے شروع ہوا۔ نیز قاموس الکتاب، یہ ایک پادری مصنف ہے جی، پادری مصنف، اس نے لکھی ہے، اس پادری کا نام ایف ایس خیر اللہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ عام خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 11 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور علماء انجیل کے مطابق انگریزی اے ڈی انونا ڈومینیا سے مراد ہے کہ ہمارے خداوند کا سال، لیکن جب یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے 4 یا 5 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے تعجب کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے اس کیلنڈر کے مطابق جو ہم نے تاریخ مقرر کی ہے اس سے 4 سال یا 5 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ یہ 6 صدی عیسوی میں جا کے انہوں نے اپنے کیلنڈر کو مرتب کیا تھا۔ اور انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اب بھائی بات یہ ہے کہ کتابیں اتنی چھپ چکی ہیں جی۔ ایک راہب تھا ڈیوانیس اکسیگوس، اس نے 526 میں حساب لگا کر سن عیسوی کا اعلان کیا، لیکن بدقسمتی سے اس کو 4 سال کی غلطی لگی، اور اس نے مسیح کی پیدائش رومی کیلنڈر کے سال 754 میں رکھی،
لیکن ہیرودیس اعظم نے، جس نے بیت اللحم کے معصوم بچوں کو قتل عام کیا تھا، رومی 760 میں فوت ہوا تھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش رومی 750 سے کم از کم چند ماہ پہلے ہوئی ہوگی۔ غالباً وہ رومی سن 749 کے شروع میں پیدا ہوئے، یعنی 5 کاف میم کے آخر میں۔ جب اس غلطی کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اب تو بھائی جناب کتابیں اتنی چھپ گئی ہیں، اب ہم ان کو درست نہیں کرتے سکتے، لہذا جیسے چھپ گئی چل لڑ جاؤ۔ تو یہ جو اس وقت تاریخ یہ چل رہی ہے عیسوی کے لحاظ سے یہ درست نہیں ہے، 4 سال کی غلطی ہے اس میں۔ ایک تاریخ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنی بھی اس وقت تاریخی کیلنڈر چل رہے ہیں، جتنے بھی کیلنڈر چل رہے ہیں، ان سب سے پرفیکٹ اور بہترین ہے تو اسلامی تاریخ ہے۔ اس کے اندر آپ کو کوئی غلطی نظر نہیں آئے۔ کرنے والا بندہ ڈاڈا تھا نا جی، عمر فاروق اعظم کو معمولی شخصیت تھی، ایک نہیں جناب سینکڑوں ان کے کارنامے ہیں جو تاریخ اسلام کے اوراق پر رقم ہو چکے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک میرے اس نبی کے یار کے کارنامے یاد کیے جاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضور کے سارے یاری سبحان اللہ، نہ سونے صدیق اکبر کا کوئی ثانی ہے، نہ سیدنا عمر فاروق اعظم کا ثانی ہے، نہ عثمان غنی کا ثانی ہے، نہ شیر خدا کا ثانی۔ ابو بکر ہم چکابہ، عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ اب بتاؤ کس کی اہمیت کم ہے؟ ہاں جی، یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے یہ فیض عالم کے دربار کے اوپر لکھا ہوا ہے، فیض عالم کے دربار شریف کے اوپر لکھا، ابو بکر ہم چکابہ، عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ کعبے کی اہمیت کم ہے؟ طواف کی اہمیت کم ہے؟ آب زمزم کی اہمیت کم ہے؟ یا حج اکبر کی اہمیت کم ہے؟ اور بھائی ہر ایک ایک دوسرے سے شان والا ہے، تو حضور کے سارے یاروں کی شان اپنی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں باقی مذاہب کے ماننے والوں سے